پیدا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب بیماری کو دور کرنے کے لیے دوا کھائی تو وہ دوا اثر نہیں کر رہی ہے، دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ رکاوٹ ہے۔ لیکن اچانک بعد میں دوا سے فائدہ ہوتا ہے، دوا سے فائدہ شروع ہونا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھل گیا۔ اس کا نام فتح ہے۔ آپ نے فتح پڑھ لیا تھا، لیکن فتح کی جب علماء نے تشریح کی تب معلوم ہوا کہ اس کے اندر کتنی معنویت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمانے کہ اللہ جب میں صبح کے وقت زندگی کا آغاز کروں اور کاروبار زندگی میں اتروں تو اس وقت آپ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور جو رکاوٹیں آئیں آپ ان کو دور فرما دیے۔ آپ اندازہ کریں اگر کسی بندے کو صرف یہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کے لیے دروازہ کھلے ہوئے ہوں، دنیا کے معاملات میں بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں، دین کے معاملات میں بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ مثالیں تو دنیا کے معاملات میں بتائی گئیں۔ آخرت کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کو اطاعت کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہے، لیکن نیند کا غلبہ ہے، تو یہ ایک رکاوٹ ہے جو اس کو نماز سے روک رہی ہے۔ دروازہ بند ہے، اس کا مطلب دروازہ بند ہے، ورنہ بستر تو اچھال کر کے پھینک دیتا ہے۔ لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض اوقات ان کے جو ان کا خطاب ہوتا تھا وہ دوسرے انداز کا ہوتا تھا، دوسری دنیا سے متعلق۔ لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اگر جن چیزوں کو، جن حقائق کو میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگر تم جان لو، دیکھ لو، تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تمہاری ہنسی تم ہنسنا بھول جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اور تم جو ہے بستروں پر نرم بستروں پر جو پڑے رہتے ہو، تم نرم بستروں پر میٹھی نیند میں سونا چھوڑ دو۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور جنگلوں کی طرف چلے جاؤ، تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جو اس کو نماز سے روک رہی ہے، دروازہ بند ہے، لیکن اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ نماز پڑھنا تو اللہ کا فرمان ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی طبیعت میں ہمت پیدا ہو گئی، اٹھ کر نماز کے لیے چل پڑا، تو اب یہ اس کے لیے دروازہ کھل گیا، رکاوٹ دور ہو گئی۔ یا مثلاً آپ کسی کام سے گھر سے باہر نکلے، لیکن باہر آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات اس کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اس کو غلط استعمال کر کے لذت حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، دروازہ بند ہے۔ نفس کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ آدمی مغلوب ہو رہا ہے، نفس و شیطان کا بہکانا اتنا سخت ہے کہ انسان ہتھیار ڈالے جا رہا ہے۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس نفس و شیطان نے مجھے مغلوب کر رکھا ہے، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں توفیق مل گئی، اس گناہ سے بچنے کی ہمت ہو گئی، دروازہ کھل گیا۔ بہرحال دنیا کے کاموں میں بھی، آخرت کے کاموں میں بھی دروازہ کھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ اس کی طرف سے دروازہ کھل جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس دن کی بھلائی عطا فرما، اس دن کی فتح عطا فرما، تاکہ رکاوٹیں دور ہوں اور دروازے کھل جائیں۔ دوسرا آپ کے زبان مبارک پر جو لفظ آیا تھا وہ نصرہ، اس کے بعد تیسرا لفظ آپ نے فرمایا نصر۔ نصر کے معنی ہے مدد ہے، اللہ میں آپ سے اس دن کی مدد مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان صبح سے شام تک زندگی میں جتنے کام انجام دیتا ہے ان میں کوئی کام ایسا نہیں جس میں اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔
اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو انسان کوئی کام بھی دنیا میں انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا و درخواست فرما رہے گئے، اللہ آپ کی نصرت میرے شامل حال رہے، اور جب بھی کوئی کام کرنے جاؤں تو آپ کی طرف سے میری مدد ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو۔ انسان کے اختیار میں بس اتنا ہے کہ وہ کسی کام کے اسباب مہیا کر لے، لیکن ان اسباب کا کارگر ہونا، ان سے فائدہ حاصل ہونا، ان سے مقصود حاصل ہو جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک شخص نے پیسے جمع کیے، دکان بنائی، دکان میں سامان رکھا، دکان میں جا کر بیٹھ گیا، یہ کام تو اس کے اختیار میں تھا جو اس نے انجام دیا، لیکن اس دکان پر گاہک کا آنا، سامان کو پسند کرنا، سامان کی جو قیمت طلب کی جا رہی تھی اس قیمت کے ادا کرنے پر تیار ہو جانا، یہ کام انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے عملی طور پر ایک دکاندار کے ہاں گاہک چلا جا رہا ہے اور دوسرا بیچارہ صبح سے شام تک بیٹھا رہتا۔ وہ کون ذات ہے جو اس کی دکان پر گاہک کو بھیج رہا ہے؟ وہ کون ذات ہے جو گاہک کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ اس دکان میں فلاں چیز رکھی ہے تم پسند کر لو؟ اس گاہک کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس چیز کو اتنی قیمت پر خرید لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دکان کھول کر مال سجا کر بیٹھے ہیں لیکن گاہک نہیں آتا، یا گاہک آتا ہے لیکن چیز پسند نہیں کرتا، یا چیز پسند کرتا ہے لیکن اس کی جو مناسب قیمت ہے وہ دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دکاندار دکان کھولے بیٹھا ہے لیکن فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اب ظاہری اسباب اس نے جمع کر لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں، جس کے نتیجے میں سارے اسباب بیکار ہو گئے۔ یا مثلاً انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے، ڈاکٹر اس کو دوا لکھ دے، پھر وہ شخص بازار سے دوا خرید کر لے آئے، اس دوا کو کھا لے، لیکن دوا کھا لینے کے بعد دوا کارگر ہو، دوا فائدہ پہنچائے، بیماری کو دور کر دے، اس کے نتیجے میں شفا حاصل ہو جائے، یہ انسان کے بس کا کام نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نہ ہو۔ یا مثلاً انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ اپنے روزگار اور ملازمت کے لیے درخواست دے دے، لیکن وہ درخواست منظور ہو جائے، ملازمت مل جائے، اس کے بعد دونوں کے درمیان مناسبت بھی قائم ہو جائے، اس کام کے نتیجے میں تنخواہ مل جائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کی ضرورت ہے۔ یہ تو دنیا کے کام ہوئے۔ دوسری طرف آخرت کے کاموں میں بھی یہی اصول ہے۔ مثلا انسان کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ مسجد جا کر نماز کی نیت باندھ لے، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ بہرحال دنیا و آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ دن شروع ہو رہا ہے، میں کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، مار کے حیات پیش آنے والا ہے، نہ جانے کیسے حالات پیش آئیں، نہ جانے کیا واقعات سامنے آئیں، اس لیے مجھے ہر قدم پر آپ کی نصرت درکار ہے، میں آپ سے آپ کی نصرت مانگتا ہوں۔ آگے چوتھا لفظ ارشاد فرمایا وَنُورُهُ، میں آپ سے اس دن کا نور مانگتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن تو ہوتا ہی ہے نور، دن ہوتا ہی نور ہے، اس لیے نور کے معنی ہے روشنی، اور دن کے اندر روشنی ہوتی، جب سورج نکلتا ہے تو ساری کائنات منور و روشن ہو جاتی ہے، مومن و کافر، فاسق و فاجر، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دن کی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے اس دن کا نور عطا فرما۔
اس دعا میں نور سے مراد یہ ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، بلکہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ظاہری روشنی تو آپ نے اس دن کے ذریعے سب کو عطا فرما دی، مومن کو بھی اور کافر کو بھی اور فاسق کو بھی اور فاجر کو بھی، بچے کو بھی اور بوڑھے کو بھی، مرد کو بھی عورت کو بھی، لیکن اے اللہ میرے لیے تنہا یہ ظاہری روشنی کافی نہیں جب تک آپ مجھے میرے دل کا نور عطا نہ فرمائے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، لہذا صرف آنکھوں کا نور کافی نہیں ہے بلکہ باطن کا نور اور دل کے نور کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میں آپ نے یہ ظاہری روشنی پیدا فرمائی ہے، اس لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ لوگ اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیں، کیونکہ اگر اندھیرا ہوتا ہے، سورج نہ نکلتا تو کوئی آدمی اپنا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم من فضلی، یعنی ہم نے تمہیں یہ دن اس لیے دیا ہے تاکہ اس دن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فضل و تلاش کرو، لہذا یہ تو ہماری جسمانی ضرورت ہے، ہمیں یہ روشنی ملے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دن کی روشنی اس وقت کارگر ہوگی جب میں اس روشنی میں کام بھی نور والے کروں، ظلمت والے کام نہ کروں۔ نور والے کام وہ ہیں جن کے کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں، جن کاموں کرنے سے آپ راضی نہیں وہ کام جتنے ہی درخشاں اور کتنے ہی چمکتے ہوئے ہوں لیکن حقیقت میں ظلمت ہیں، اندھیرے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اس دن کا نور مانگتا ہوں کہ یہ نور کا لفظ بڑا جامع ہے اور قرآن و حدیث میں نور ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ دنیا کے اندر بہت سے کام انجام دیتے ہیں لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں بہت نشاح و انشراح ہوتا ہے، خوشی اور اطمینان اور سکینت حاصل ہوتی ہے، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، الجھن ہو جاتی ہے، اطمینان و سکون نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی کام کے کرنے میں بڑا لطف و مزہ آیا لیکن اس کے کرنے کے بعد طبیعت میں گھٹن ہو گئی، الجھن ہو گئی، تو یہ گھٹن اور الجھن اس کام کی ظلمت ہے، اس ظلمت نے دل کو گھیر لیا۔ بعض اوقات ایک کام کے انجام دینے سے طبیعت کے اندر خوشی ہو گئی، اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا، سکینت حاصل ہو گئی، یہ در حقیقت اس کام کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے عطا فرمایا۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہر انسان کو یہ حالت پیش آتی ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہوگا۔ اس لیے دن کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے نتیجے میں دل کا نور حاصل ہو، جس سے قلب کو سکون و اطمینان و نصیب ہو۔ اس کے بعد پانچواں لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکتو، اے اللہ میں آپ سے اس دن کی برکت مانگتا ہوں۔ یہ برکت بڑی عجیب چیز ہے، اردو میں یا دنیا کی دوسری زبان میں اس کا ایک لفظ کے ذریعے ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ ہم لوگ برکت کا لفظ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، اسی برکت سے لفظ مبارک نکلا ہے۔ کسی کا نکاح ہو گیا تو کہتے ہیں نکاح مبارک ہو، شادی مبارک ہو، مکان بن گیا مبارک ہو، گاڑی مبارک ہو، کاروبار مبارک ہو، ملازمت مبارک ہو، دن رات مبارک کا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس لفظ کا مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل سے کسی چیز کا حقیقی فائدہ انسان کو عطا فرما دے، اور تھوڑی سی محنت و مشقت سے تھوڑے پیسے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، اس کا نام برکت ہے۔ یہ برکت خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انسان اس کو پیسے سے نہیں خرید سکتا، لیکن اس کی برکت پیسے سے نہیں خرید سکتا، نہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، جس پر ان کا فضل ہوتا ہے اسی کو یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔
آپ نے ایک بڑا عالیشان مکان بنا دیا، اس مکان پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اس کو زیب و زینت سے آراستہ کر لیا، دنیا کی تمام ضروریات اس مکان کے اندر جمع کر لی، مکان کا بیڈ روم بڑا شاندار بنایا، عالیشان گدا لگایا، بیڈ کے چاروں طرف کا ماحول بڑا خوبصورت بنایا، اس کے اندر خوشبو بھی چھڑکی، یہ سب کچھ کر لیا، لیکن جب رات کو آ کر اس بیڈ پر لیٹے تو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر گئی۔ بتائیے وہ بیڈ روم جو لاکھوں روپے میں تیار کیا اور اس کے اندر سارے اسباب جمع کیے، لیکن جب اس میں نیند نہیں آئی تو وہ بیڈ روم کسی کام کا ہے، اس بیڈ روم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کبھی نیند آتی کبھی نہیں آتی، تیرا بیڈ روم سے تو حاصل ہو گیا لیکن اس کی برکت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح گھر کو خریدا، اس گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، کبھی یہ چیز ٹوٹ گئی، کبھی وہ چیز ٹوٹ گئی، کبھی اس چیز کی مرمت کرا رہے ہیں، کبھی دوسری چیز کی مرمت کرا رہے ہیں، کبھی اس چیز پر ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کبھی دوسری چیز پر خرچ ہو رہے ہیں، لہذا گھر تو ملا لیکن گھر کی برکت نہ ملی۔ اب بتائیے کیا یہ برکت بازار سے خرید کر لا سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے گھر تو بنا سکتے ہیں لیکن اس گھر کی برکت پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ مثلا آپ نے پیسے خرچ کر کے گاڑی تو خرید لی لیکن وہ گاڑی بھی کبھی اسٹارٹ ہونے سے انکار کر رہی ہے، اس کو دھکا لگانا پڑ رہا ہے، اور کبھی وہ میکینک کے پاس کھڑی ہے، یہ ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے گاڑی تو ملی لیکن گاڑی کی برکت نہ ملی۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے حلال کمائی سے جھوپڑا بنایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں آرام سے رہتا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد گھر میں آتا ہے اور بستر کے تکیے پر سر رکھتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند کر کے صبح اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کو جھوپڑا بھی ملا، جھوپڑے کی برکت بھی ملی، اس کی راحت بھی ملی۔ آج کی دنیا نے راحت کے اسباب کا نام راحت رکھا ہوا ہے، مال و دولت کا نام، مکان کا نام، گاڑی کا نام راحت رکھا ہوا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں یہ سب چیزیں راحت کے اسباب تو ہیں لیکن حقیقی راحت نہیں ہے۔ حقیقی راحت تو کہیں اور سے عطا ہوتی ہے، اگر وہ دینا چاہے تو جھوپڑے میں راحت و آرام عطا فرما دے، اور اگر راحت چھیننا چاہے تو بڑے بڑے محلات کے مکینوں سے چھین لے۔ لہذا برکت اللہ تعالیٰ کی اس عطا کا نام ہے جو اپنے بندے کو اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز سے بہت سے کام بن جاتے ہیں۔ لہذا ہم جو دوسروں کو یہ دعا دیتے ہیں مبارک ہو، اس کے حقیقی معنی یہ ہے اے اللہ آپ نے اس کو راحت کا سبب تو عطا فرمایا، اب اس سبب کو کارگر بھی بنا دیئے اور اس کے ذریعے اس کو راحت بھی عطا فرمائیے۔ آج ہر شخص کو یہ شکایت ہے آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا، جو شخص 3000 روپے ماہانہ کما رہا ہے اس کو بھی یہی شکایت ہے، جو شخص 10,000 روپے کما رہا اس کو بھی یہی شکایت ہے، جو ماہانہ 30,000 روپے کما رہا اس کو بھی یہی شکایت ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں جو شخص ماہانہ 1,00,000 روپیہ کما رہا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ جب مہینے کی آخری تاریخیں آتی ہیں جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، جو پریشانی 3,000 روپے کمانے والے کو ہے وہی پریشانی 1,00,000 روپے کمانے والے کو بھی ہے۔ ہم اپنے مدرسے کا اساتذہ سے کہتے تھے کہ جن مالی دقتوں کا کبھی کبھی تذکرہ ہو جاتا ہے وہی تذکرہ JNU کا ایک پروفیسر آ کر کے ہم سے کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ پریشان ہے آپ سے زیادہ، آپ بھی تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ سچ نہیں، بالکل جھوٹ بات نہیں، بالکل سچ کہتا تھا سب پیسے ہمارے ختم ہو جاتے، میں کیا کروں۔ JNU کا پروفیسر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھے، ایک شخص کی آمدنی 3,00,000 روپے ماہانہ تھی، میں نے اپنے کانوں سے اس کی زبان سے بھی یہی سنا کہ گزارا نہیں ہوتا۔ بات اصل یہی تھی کہ 3,00,000 روپے تو مل رہے ہیں لیکن 3,00,000 کی برکت نہیں مل رہی ہے۔
وہ برکت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، اس لیے چھین لی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری جا رہی ہے، اب برکت کہاں سے آئے؟ ہر شخص کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ وقت نہیں ملتا، یہ بھی ہے، جس کو دیکھو یہ کہے گا۔ کسی سے کہا جائے کہ فلاں کام کر لیا کرو تو جواب میں کہیں گے کہ وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں، فرصت ہی نہیں ہے۔ آج ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کیوں وقت نہیں ملتا؟ حالانکہ سب کو دن رات میں 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سرمایہ دار ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مزدور ہو، کسان ہو، افسر ہو، 24 گھنٹے کا وقت تو سب کو دیا گیا ہے۔ پھر وقت کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تو سب کے پاس ہے، لیکن اس وقت کی برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کب دن شروع ہوا کب ختم ہو گیا، کیونکہ وقت کی قدر دلوں میں نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ وقت برباد کر دیا تو کتنی بڑی دولت برباد کر دی، اس لیے وقت کے اندر بے برکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، دن شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے اس دن کی برکت بھی مانگتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جائے۔ یہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ دیر میں بیٹھے انشاءاللہ۔ آج کے اس دور جدید میں وقت بچانے کے اتنے اسباب پیدا ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو سفر پہلے گھوڑوں اور اونٹوں پر مہینوں میں ہوا کرتا تھا، آج وہ سفر 1 گھنٹے میں ہوائی جہاز کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کھانا پکانا ہے تو پہلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو سلگاؤ، صرف چولہا جلانے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا تھا۔ اس کے بعد کھانا پکانے میں جو وقت صرف ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ ایک چائے بھی پکانی ہے تو 1 گھنٹہ کم از کم لگتا تھا، لیکن آج یہ صورت ہے، اگر چائے بنانی ہے تو ماچس جلائی، چولہے کا کان مروڑا اور 2 منٹ میں چائے تیار کر لی۔ سوال یہ ہے کہ آج تمہارے چائے پکانے میں جو 58 منٹ بچ گئے، وہ 58 منٹ کہاں چلے گئے؟ برکت کا، وقت کا حال تو ہمارے بزرگان دین کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا کی تھی۔ والد صاحب کہتے تھے کہ حضرت مجھ سے کبھی کہتے تھے کہ مبین میرا 1 ہو گیا، 11 بجے دن میں 1 ختم ہو گیا، 1 قرآن کیسے ہوا؟ میرا 1 ہو گیا۔ پہلے زمانے میں روٹی پکانے کے لیے خواتین پہلے چکے کے ذریعے گندم پیستی تھیں، پھر اس کا آٹا بنا کر اس کو گوندتی تھیں، پھر روٹی بناتی تھیں۔ سالن بنانا ہوتا تو پہلے تمام مسالے پیستی، پھر ہانڈی چڑھاتی۔ صبح سے لے کر دوپہر تک سارا وقت صرف کھانا پکانے میں صرف ہو جاتا تھا۔ آج وہ کھانا 1 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے۔ جو کام پہلے 5 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 1 گھنٹے میں ہونے لگا۔ اس کے نتیجے میں 4 گھنٹے بچے۔ یہ 4 گھنٹے کہاں گئے؟ لیکن پھر بھی شکایت ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ آج وقت تو ہے لیکن وقت کی برکت اٹھ گئی ہے۔ یہ در حقیقت گناہوں کا خاصہ ہے۔ یہ گناہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پیسوں کی برکت بھی، اوقات کی برکت بھی، کاموں کی برکت بھی اٹھا دیتے ہیں۔ لہذا ان گناہوں کے نتیجے میں نہ پیسوں میں برکت رہی، نہ اوقات میں برکت رہی، نہ کاموں میں برکت رہی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، دن شروع ہونے والا ہے، اب میں کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے برکت عطا فرمائیے۔ ایک واقعہ سنا دیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کی صبح مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کی۔
فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک وہاں پر وقوف فرمایا، دعائیں فرمائیں، پھر اونٹ پر سوار ہو کر منی تشریف لائے، پھر منی میں جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے قربانی کیے۔ پھر ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک پارچہ کاٹا گیا، پھر ان تمام گوشت کے پارچوں سے شوربہ تیار کیا گیا تاکہ تمام اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہو جائے۔ پھر آپ نے ہر پارچے میں سے تھوڑا تھوڑا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا حلق فرمایا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پر طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت کے بعد واپس منی تشریف لائے، ظہر کی نماز منی میں ادا فرمائی۔ آج اگر ہمیں ایک اونٹ ذبح کرنا ہو تو ہمیں اس کے لیے پورا دن چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اتنے سارے کام انجام دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی یہ سب کام انجام دیے۔ یہ در حقیقت وقت کی برکت تھی۔ جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے اوقات میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع ہی میں برکت کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے پڑھنے کی صبح کے آغاز میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدیہ۔